الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کے مہینے کی آمد نہایت قریب آ چکی ہے، بس چند دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ تو اس سے قبل میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کی خدمت میں رمضان کی فضیلت کے متعلق چند باتیں پیش کر دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا بھی شمار ہو جائے کہ میں نے آپ کو ہدایت یا تلقین کی تھی رمضان کے مہینے کے متعلق۔ تو آئیے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے صرف اور صرف 3 باتیں رکھنے جا رہا ہوں اور نہایت ہی مختصر انداز میں، زیادہ طویل ویڈیو میں نہیں بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا رمضان کے متعلق ہی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب یہ آیت بہت ہی بڑی ہے اور اس کے اندر بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، بہت سے نکات بیان ہوئے ہیں، مگر ان میں سے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن نازل فرمانے کا مقصد ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور یہ ہدایت انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو قرآن کی واضح نشانیوں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، مگر 2 استثناء کے ساتھ۔ اب وہ 2 استثناء کون سے ہیں؟ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ پہلا استثناء یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مریض ہیں تو ہم پر روزے رکھنا فرض نہیں ہے، ہم ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اب یہ قضا ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہمیں رکھنے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اور دنوں سے ہمیں رمضان کی گنتی مکمل کرنی ہے، یعنی کہ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، کبھی 29 روزے ہوتے ہیں، کبھی 30 روزے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی روزے آپ کے قضا ہوئے ہیں اس اعتبار سے آپ کو گنتی مکمل کرنی ہے، یعنی 29 اور 30 روزے مکمل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت یہاں پر ہمیں ظاہر کر کے بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر دشواری نہیں چاہتا ہے۔ تو ہمارا جو دین اسلام مذہب ہے یہ سراپا امن، شفقت اور رحم پر منحصر ہے، یعنی کہ ہمارا مذہب اتنا نرم، اتنا آسان اور اتنا اعتدال پسند ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو یہاں پر دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے، اور اگر کوئی شخص لیٹے لیٹے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کی صرف اور صرف پلکیں کام کر رہی ہیں تو اب وہ پلکوں کے ذریعے نماز ادا کرے گا۔ تو دیکھیں آپ کتنا رحم والا ہمارا مذہب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری مثال بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ وضو کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، یا پھر وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے، تو اسلام کتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ہم تیمم کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھو کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک تصور ہے کہ نرمی پر منحصر ہے، شفقت پر منحصر ہے، رحم پر منحصر ہے، اعتدال پسندی پر منحصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی یہ آیت کو روک رہا ہوں، اس کے آگے بھی اور کچھ نکات بیان ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے تعلق سے اتنی آیتیں تھیں تو وہ اتنی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا جس میں رمضان کے تعلق سے بھی ذکر ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا۔ اس پر
استفسار کیا گیا، یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کیوں کہا؟ تو اس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا، 3 باتیں انہوں نے بیان کی، تو وہ ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی وہ مغفرت نہ کروائے تو وہ آگ میں گیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا، تو آپ اس پر آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو، امی یا ابا کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرے تو وہ جہنم میں گیا۔ اس پر جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کسی شخص کے سامنے آپ کے نام کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اور ویسے ہی مر گیا تو وہ آگ میں گیا، یعنی جہنم میں گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس پر بھی آپ آمین کہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگر آ جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی نہ کریں تو ہم آگ میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں رمضان کے مہینے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس کے روزے رکھنے ہیں، اس میں نماز ادا کرنی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس میں نیک اعمال کرنے ہیں، اور حرام جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہی ہوئی ہیں ان سے بچنا ہے۔ اب آئیے تیسری بات آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، یعنی کہ پہلا عشرہ 10 روزوں پر منحصر، دوسرا اور تیسرا 10 روزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو بے شک یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، مگر چونکہ یہ حدیث فضیلت کے باب میں وارد ہوئی ہے اس لیے اسے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ مغالطے پیدا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر کاملاً عمل نہیں ہوگا، تو وہ یہ سن لے کہ محدثین اکرام شروع سے ہی فضیلت کے باب میں، مناقب کے باب میں، ترغیب کے باب میں، ترغیب کے باب میں حدیث ضعیف کو قبول کرتے ہوئے آئے ہیں، تو ہمیں بھی قبول کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر دوسرے لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈالیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور قابل قبول نہیں ہے اور مردود ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں نہ کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کو 3 باتیں رمضان کے تعلق سے بیان کر کے بتا دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب رمضان کے مہینے میں ایسے ہی سلسلہ ہمارے ویڈیوز کا جاری و ساری رہے گا، تو آپ ہماری ویڈیوز کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔